بخاری صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس فیصلے کو کہا جا رہا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی کورٹس اور ساری چیزیں اور جو آئینی بینچ ہے اس کی کمپوزیشن، تو یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ اسی نوعیت کا ہی فیصلہ آنا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا عادل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ احسان احمد صاحب نے جس طریقے سے سم اپ کر دی ہے پوری صورتحال، اس کے بعد بہت کچھ کم رہ جاتا ہے میرے لیے اس میں اضافہ کرنے کا، لیکن میں بہرحال اس کے جو پولیٹیکل اور دوسرے آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر کوشش کرتا ہوں بات کرنے کی۔ ہمارے بھائی اظہر صدیق صاحب نے جو کچھ کہا اس سے آپ فیصلہ ان کو اب تو نظر آ گیا ہے، لیکن تب نظر نہیں آیا تھا جب ایک سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا کہ ایک ایسی پارٹی کو ریلیف دے رہے ہیں جو نہ پٹیشنر ہے نہ فریق ہے اس وقت قتل عام ہوا تھا اصل میں انصاف کا، لیکن ہماری یادداشت ذرا کمزور ہوتی ہے اس لیے ہمیں چیزیں یاد رہتی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی سماعتیں ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اور اس فیصلے کو اس طرح سے اٹھا کے پھینک دینا اور پھر اس کے بعد اس فیصلے کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے جو کچھ کام کیا جو was in absolute spirit of the constitution، اس کے اوپر جس طرح کا ایجیٹیشن چلا، جس طریقے سے الیکشن کمیشنر کے خلاف جس طرح کی کمپین چلائی گئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ کہہ کے تو مجھے بھی لگانے آتے ہیں اظہر صدیق صاحب، بات سن لیا کریں نا دوسرے کی بھی، آپ کی بات ہم نے سنی ہے، اب آپ کہکوں میں اڑا رہے ہیں ان ساری باتوں کو۔ میں تو ویسے مسکرا رہا ہوں، حقیقتیں یہ مسکرا رہا ہوں، آپ اپنی بات نہیں مسکرا نہیں رہا، باقاعدہ کہہ کے لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو اب میں آپ کی یاد دہانی کے لیے پھر بولنے کے اوپر مجبور ہوں۔ دیکھیے آپ کو پڑ گئی ہے عادت ثاقبی، کھوسوی، گلزاری اور بندیالی عدالتوں کی کہ جو ریلیف آپ کا بنتا ہو یا نہ بنتا ہو بس آپ صرف عدالت میں داخل ہو۔ اپنی ماں کی قسم کھا کے کہہ دیں، ذرا قرآن مجید کو سامنے حاضر ناظر کر کے کہہ دیں کہ آپ جو بول رہے ہیں سچ ہے۔ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، سلیم بخاری صاحب نظامی صاحب ان کو روکیے یار بات کے لیے، چھوڑیں ان باتوں کو۔ اظہر بھائی آپ نے اپنا پوائنٹ آگے رکھ لیا، آپ نے موقع پر دیا، اب بات کرنے دیں بخاری صاحب کو۔ جی بخاری صاحب انہیں کہیں اپنے موقع اپنی باری پر بات کریں خدا کے لیے، نہ کریں۔ یہ آج بھی عدالت میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ وہ ایک اچھے خاصے انسان ہیں، وہ حامد خان صاحب، انہوں نے جو تماشا وہاں لگایا ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جب آپ سوچیں کہ آپ کے پاس آرگومنٹ ختم ہو رہا ہے لڑنے بیٹھ جائے، تو یہ نہ کریں۔ اظہر صدیق صاحب آپ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، بات تو سن لیں نا۔ آپ اس کو بعد میں ریبٹ کر دیں کہ جی بکواس کر رہے ہیں ہم، لیکن آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے، آپ بیچ میں کہکے لگا رہے ہیں۔ اینی وے کہنے کی بات یہ ہے کہ جو فیصلہ سوٹ کرے وہ تو انصاف کے عین تقاضوں کے مطابق ہے، جو فیصلہ سوٹ نہ کرے اس کے اوپر یا آپ ایجیٹیشن کر لیں یا عدالت میں چڑھ دوڑیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروسیڈنگز کی طرف آپ جائیں۔ جو بنیادی اس میں بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ سپریم کورٹ کے اس بینچ نے آپ کو، اس بینچ کی تفصیل میں بتانے بیٹھوں گا تو پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، اس بینچ نے اپنی چیف جسٹسی کو انشور کرنے کے لیے جو بونگا غلط ترین فیصلہ دیا، اس کے اوپر آپ دیکھیے دنیا میں کیا کہا جا رہا ہے۔ جن فیصلوں کے بارے میں ابھی میرے دوست کہہ کے لگا رہے تھے وہ نہ ہی تو نظیر بنیں گے کبھی عدالتی فیصلوں کے اندر، نہ ہی ان کا کوئی تذکرہ ملے گا آپ کو، اتنے گندے اور غلیظ فیصلے تھے وہ۔ تو نہ مجبور کریں کہ اس کی طرف ہم جائیں اور ایک ایک بات آپ کو بتائیں کہ آپ ایک کیس میں ضمانت لینے کے لیے جائیں اور 45 کیسوں میں ضمانت مل جائے آپ کو۔ چیف جسٹس جو جسٹس ہے کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، وہ چلا کے کہہ رہا ہے خان صاحب یہ سڑکوں پہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا، ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو۔ یہ ساری وہ عدلیہ اب نہیں ہے، اسی لیے پی ٹی آئی کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی 26ویں ترمیم کی، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ کہ اس کے بعد یہ ہونا ہے۔ یہ سارے فیصلے اینٹیسپیٹڈ تھے، اسی لیے ساری فوکسڈ کیمپین اس کے خلاف ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ریٹنگ ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جسٹس کی ہمارے وہ سارا ہمیں معلوم ہے، وہ 130ویں نمبر پر کیوں ہے، اس کی وجوہات بھی میں نے تھوڑی سی تو بیان کی۔ مطلب آج کے فیصلے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ریٹنگ کچھ بہتر ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے جو فیصلہ ہے یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اس کے بعد ریٹنگ بہتر ہوگی؟ دیکھیے آپ سوال مجھے نہیں کر سکتے اظہر صدیق صاحب، آپ سنیے پہلے پھر آپ اپنا جواب دیجیے گا۔ سر میں عادل نظامی سر اینکر آپ سے عرض کر رہا ہوں سر، یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے بعد مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے چلے جی آپ ان سے پوچھ لیں پہلے، میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا آپ کو۔ میرا کوسچن بخاری صاحب آپ سے، مطلب اس سے ریٹنگ بہتر ہوگی پاکستانی جو آئینی آپ کا جو عدالتی نظام ہے اس کی 130ویں نمبر سے ٹاپ 10 میں آ جائے گا؟ گزارش یہ ہے، میں نے آپ کو جو حوالہ دیا وہ ایگزسٹنگ پوزیشن تھی، اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا یہ میں اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتا، نہ یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کل صبح کو چینج ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے دو باتیں بنیادی ہیں اس کے اندر، ایک یہ
کہ یہ ریلیف ایک ایسی پارٹی کو دیا گیا تھا جو اس وقت اس کا فریق نہیں تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا یہ اس وقت کے ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن کی عین مطابق تھا۔ تیسرا، جو اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا تھا وہ اس کے رول کے مطابق قومی اسمبلی کے ضوابط کے مطابق ٹھیک تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جو فیصلہ ہمیں سوٹ کرے وہ تو ٹھیک ہے، جو ہمیں سوٹ نہ کرے وہ فیصلہ غلط ہے، تو کیسے کسی منزل پر کیسے پہنچیں گے آپ اس کے ساتھ؟